البعث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب خوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن وعلي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا صي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما أكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنهم ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك غفرانك رضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين يا جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها بعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني في الحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وما ذكر وحضرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عنهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إن إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا من محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلى وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي ذا والله فزنا واستعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا استعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ہلو اور محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر بآواز بلند صلوات. صلوات.
حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سب کو جشن ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. چند اشعار پیش خدمت ہیں. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. دے بیٹیاں راہب کو یا بیٹے تیری مرضی، دے بیٹیاں راہب کو یا بیٹے تیری مرضی، سب تیرا ہے اے مرضیوں والے تیری مرضی. دے بیٹیاں راہب کو یا دے بیٹے تیری مرضی، سب تیرا ہے اے مرضیوں والے تیری مرضی. یہ لوح و قلم تیرے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ لوح و قلم تیرے لیے خلق ہوئے ہیں، جو جی میں تیرے آتا ہے لکھ دے تیری مرضی. یہ لوح و قلم تیرے لیے خلق ہوئے ہیں، جو جی میں تیرے آتا ہے لکھ دے تیری مرضی. تو میری مشیت ہے میرا دست عطا ہے، تو میری مشیت ہے میرا دست عطا ہے، چلتی ہے میری مرضی کے آگے تیری مرضی. فطرس جو تکبر کی سزا کاٹ رہا ہے، فطرس جو تکبر کی سزا کاٹ رہا ہے میرا گنہگار پہ جیسے تیری مرضی. فطرس جو تکبر کی سزا کاٹ رہا ہے میرا گنہگار پہ جیسے تیری مرضی. سر سجدے سے ہرگز نہیں نانا کا اٹھے گا، سر سجدے سے ہرگز نہیں نانا کا اٹھے گا، جب تک کہ نہ شامل ہو نواسے تیری مرضی. حقدار ہے شبیر تو زینب سی بہن کا، حقدار ہے شبیر تو زینب سی بہن کا، جو چہرہ تیرا دیکھ کے پڑھ لے تیری مرضی. ہم شکل محمد تیرے کہنے پہ بنایا، ہم شکل محمد تیرے کہنے پہ بنایا، یوں عشق سے رکھی گئی پہلے تیری مرضی. ہم شکل محمد تیرے کہنے پہ بنایا، یوں عشق سے رکھی گئی پہلے تیری مرضی. یہ کہہ کے عطا کی ہے سکینہ اسے رب نے، یہ کہہ کے عطا کی ہے سکینہ اسے رب نے، مرضی ہے میری تیرے حوالے تیری مرضی. یہ کہہ کے عطا کی ہے سکینہ اسے رب نے، مرضی ہے میری تیرے حوالے تیری مرضی. رب کہتا رہا راضیتاً مرضیہ محسن، رب کہتا رہا راضیتاً مرضیہ محسن، اور سجدے میں شبیر پکارے تیری مرضی. اور محمد والے محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. السلام علیکم یا علی مدد. آپ تمام مومنین مومنات کو ولادت امام حسین بہت بہت مبارک ہو. چند اجازت ہے پر محمد والے محمد صلوات. مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین، فخر کبریا حسین، شاہ کربلا حسین، دین کی بقا حسین، جان لا الہ حسین. نہ دین کچھ ہے نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین. ہر ایک ہر ایک شہ خسارا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین. کہا بطول نے اے جان فاطمہ زہرا،
ہے آج تیسری شاباش زمین پر آ جا، نہ ہوگا فجر کا سجدہ تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین۔ محمد عربی جس طرح علی کے بغیر، اسی طرح سے وہ بے چین ہے عقی کے بغیر۔ حسن کا دل، حسن کا دل نہیں لگتا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر۔ تیرے ہی فاقوں سے روزے کی شان بڑھتی ہے، نماز خود تیرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، کہیں ملا نہیں سجدہ تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین۔ میری نظر میں بڑے بد نصیب حاجی تھے جو تجھ کو چھوڑ کے کعبے کے گرد پھرتے رہے، طواف کعبہ بھلا کیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین۔ صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے، تو اپنے ہاتھوں سے ہم سب کے سر قلم کر دے، تیری قسم نہیں جینا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین، تیرے بغیر حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ ادھر آ جاؤ، پڑھ لو گے۔ اچھا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حاضران محفل السلام علیکم، سب کو خوشحالی مبارک ہو۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے،
کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لیاز سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ نصیر شام پر نگاہ کی تو بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ تھی ہر طرف جہاں صدا، تھی ہر طرف جہاں صدا، کھلا یہ راز بھی وہاں حیات بناتا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کریں گے کر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حسر ہوگا حسر میں کہیں گے اے حافظ علامہ۔ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے۔ یہ پنجے تن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ وہ جس نے بند کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمین کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، کہ ایک ایسا معجزہ حسین ہے۔ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بال پر، کسی کو دے دیے پسر، پکارے بندہ پیروی، پکارے بندہ پیروی، لگتا میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے، مدد کا ترجمہ حسین ہے۔
کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ صحیح دے کر بلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے دشمن ازا، ارے دشمن ازا، تم ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بر محمد وعلى محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وطاعته نجاة للمطيعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ شکر خدا اور رسول کے بعد آج کی اس بابرکت ولادت بسعادت تاجدار کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وہ والا مائک لے کر ایک اور جو ہے وہ والا اسسٹنٹ والا صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل
صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں پر لگا اور کہاں پر لگا؟ اس کو بندی کر دیتا ہوں. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللہم صل على محمد وآل محمد. آج کی اس بابرکت شب اور آنے والا کل کا دن ولادت باسعادت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد کی تبریک تہنیت و مبارکبادی ایک صلوات کے ذریعے ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فتح الشریف اللهم صل على محمد وآل محمد کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک تہنیت و مبارکبادی. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ. بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں. دو چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات ہیں. اور عجیب بات ہے کہ دونوں چیزیں جسے چاہیے، جسے چراغ چاہیے یعنی جسے روشنی چاہیے، اسے ضروری ہے کہ وہ روشنی کے پاس جائے تو اسے روشنی ملے گی. اسی طرح سے جسے نجات چاہیے اسے کشتی تک آنا ہوگا تو اسے نجات ملے گی. تو اگر کسی کو نجات چاہیے، اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو ضروری ہے کہ وہ سید الشہداء تک آئے تو اسے نجات ملے گی اور اسے تاریکی سے روشنی ملے گی. الحمدللہ آج اس مولا کی ولادت کی شب ہے کہ ہم 2 مہینہ 8 دن تک ان کا غم مناتے ہیں. تو آج ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے محفل کی شروعات میں کہ جس طرح سے ہم 2 مہینہ 8 دن تک مولا کا غم مناتے ہیں اور آج ان کی خوشی ہے، تو خوشی کو بھی اس انداز سے منائیں کہ 2 مہینہ 8 دن کا غم ایک طرف اور ان کی ولادت کی خوشی ایک طرف. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس مہینے کو شعبان المعظم کے مہینے کو اپنی طرف نسبت دی اور کہا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. پیغمبر اسلام نے کیوں شعبان کو اپنی طرف نسبت دی کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں وہ آ رہا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے دین کو بچانے والا ہے. اور الحمدللہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سب کربلا والے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. اس کو شاعر آواز دیتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم. عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، اور آ گئے عباس و اکبر قاسم و زینب حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں.
نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ علم نجوم کے ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ ہر مہینے کی، اردو کا جو عربی کا مہینہ ہوتا ہے، تو ہر مہینے کی تیسری تاریخ منحوس ہوتی ہے، اور ہر مہینے کی 13 تاریخ بھی منحوس ہوتی ہے، اور ہر مہینے کی 17 تاریخ بھی نحس ہوتی ہے۔ تو یہ ہر مہینے میں آپ دیکھیے عربی کے مہینوں میں یہ 3 تاریخیں نحس ملیں گی، لیکن یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ اگر تیسری شعبان کو آ جائیں تو وہ مبارک ہو جاتی ہے، 13 رجب کو آ جائیں تو وہ بابرکت ہو جاتی ہے، اور 17 ربیع الاول کو رسول خدا آ جائیں تو وہ مبارک تاریخ ہو جاتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور نام حسین جو پیغمبر اسلام نے تیسری شعبان سن 4 ہجری مدینہ منورہ ہے، اور پیغمبر اسلام کے آخری نواسے اور چھوٹے نواسے سید الشہداء کی ولادت ہوئی، اور آپ نے نام حسین رکھا، حکم خدا اور وحی الہی کے مطابق آپ نے نام حسین رکھا۔ اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسین وہ نام ہے کہ جو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی یہ حسین نام امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں، یہ حسین نام ہے۔ اس کے لیے میر انیس کہتے ہیں کہ دیکھیے حسین صرف نام میں، ابھی ذات اور پرسنالٹی نہیں، آپ کے نام کو یہ دیکھیے کہ ہے سین یہ نون 4 حرفوں سے مل کر لفظ حسین بنا ہے۔ اس کو میر انیس کہتے ہیں کہ ہے سے ہے اشارہ کہ یہ حامی امت، ہے سے ہے اشارہ کہ یہ ہے حامی امت، سمجھیں گے اسی سین کو سب سینے سعادت، اور یہ سے اس کی بزرگی میں ہے یاسین کی آیت، ہے نون سے ظاہر کہ یہ ہے نور نبوت۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ حسین نام ہی بڑا برکت نام ہے، پاکیزہ نام ہے، اور اسی لیے ائمہ معصومین نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھروں میں، آج کل آپ دیکھیے دنیا میں لوگ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نئے ناموں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کوئی یونیک نام مل جائے، کوئی نیا نام مل جائے، کوئی ایسا نام مل جائے کہ جو کسی کا نہ ہو، نہ خاندان میں کسی کا ہو، نہ محلے میں کسی کا ہو، نہ جماعت میں کسی کا ہو، نہ شہر میں کسی کا ہے۔ نہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ نیا نام نیا نام، تو نیا نام جس کو چاہیے وہ ایک ہی نیا نام ہے، وہ نام ابلیس رکھ لے، شیطان نام رکھ لے، اس لیے کسی شیطان کا ہی نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے۔ تو نئے نام کے پیچھے مت جائیے کہ نیا نام، بلکہ امام معصومین نے یہ بتایا ہے کہ اگر بچوں کا نام رکھنا ہے تو بابرکت نام امام معصومین کے نام ہیں، علی نام رکھیے، حسین نام رکھیے، حسن نام رکھیے، اس سے زیادہ بابرکت کوئی اور نام نہیں ہے، کیونکہ آپ جب پکاریں گے علی اپنے بیٹے کو حسن کے نام سے، حسین کے نام سے، تو بار بار جب معصومین کا نام آئے گا تو گھر میں اللہ کی رحمت و برکت کا نزول ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ سید الشہداء کو اللہ نے یہ فضیلت دی، کچھ ایسے فضائل دیے کہ جو کسی امام اور کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ 12 اماموں میں ایک ایسے امام ہیں کہ جن کی ولادت صرف 6 مہینے میں ہوئی۔ ہر ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے قانون فطرت کو، قانون قدرت کو بھی بدل دیا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کوئی بچہ 6 مہینے پیدا ہو جائے تو بچ نہیں پاتا، زندہ نہیں رہ پاتا، لیکن اللہ نے یہ امام حسین کو انفرادیت عطا کی ہے اور یہ خصوصیت عطا کی کہ صرف 6 مہینے میں اس کائنات میں آئے اور زندہ بھی رہے، صرف 6 مہینے میں۔ اسی طرح سے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا ہے، ولادت کا وقت قریب آیا، تو اللہ نے 5 وحی کی کہ جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ 5 وحی اللہ نے یکے بعد دیگرے کی، جن میں سب سے پہلی وحی جو اللہ نے کی ہے
وہ لکھتے ہیں کہ اوحی اللہ الی مالک خازن النیران، یعنی اللہ نے جہنم کے واچمین پر وحی کی، جو جہنم کا گاردین ہے اس کے اوپر اللہ نے وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ جہنم کی آگ کب سے جل رہی ہے؟ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن اللہ نے کہا کیونکہ حسین دنیا میں آ رہے ہیں اس لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جہنم میں کون جل رہا ہے؟ نمرود جل رہا ہے، حامان جل رہا ہے، شداد جل رہا ہے، جتنے بھی ظالم ہیں، جتنے بھی مشرک اور کافر ہیں وہ سب جہنم میں جل رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے صدقے میں آج کافر اور مشرکین کو بھی ریپو مل جائے، ان کو بھی ریسٹ مل جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا والے کسی بھی چیز سے جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں تو محبت حسین کے ذریعے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ حسین کی حب الحسین کی وجہ سے جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی شخص کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اگر دل میں حسین کی محبت ہے تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو حسینی بنایا، اللہ نے آپ کو سید الشہداء سے محبت کرنے والا بنایا۔ اور اسی لیے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، ناستک ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کو نبی نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو دیگر ائمہ کو نہیں مانتے، لیکن یہ امام حسین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک پہچانتا ہے۔ ہندو بھی امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں، ہندو بھی امام حسین علیہ السلام کا محبت کرتے ہیں۔ ہندو بھی، ہم نے ایک ایران کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھا، ایران کی ایک ویب سائٹ کے اوپر تھا کہ ہندوستان میں جب محرم آیا کرتا تھا تو ایک ہندو تھا کہ جو ہر سال محرم میں ماتم کرتا تھا، ہر سال یا حسین سینے پر ماتم کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا اور اس کے جسم کو جلانے کے لیے ارتھی کے اوپر رکھا گیا، جسم کو جلایا گیا تو پورا جسم جل گیا، لیکن جہاں یا حسین کہتا تھا وہ سینہ نہیں جلا۔ یہ ہے اعجاز امام حسین کہ ہندو بھی اگر ان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی بھی حاجت روائی کر دیتے ہیں۔ تو پہلی وحی جو اللہ نے کی وہ جہنم کے داروغہ پر وحی کی کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے۔ دوسری وحی جو اللہ نے کی اوحی اللہ الی رضوان الجنہ، اللہ نے رضوان جنت پر وحی کی۔ کس چیز کی وحی کی؟ رضوان جنت، جو جنت کا گاردین ہے اور جنت کا واچمین ہے۔ کیا وحی کی اللہ نے وحی کی کہ آج جنت کو ڈیکوریٹ کیا جائے، آج جنت کو سجاؤ، جس طرح سے الحمدللہ اپنی اسلام بارگاہ کو سجایا، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ نے کہا آج رضوان جنت کو سجاؤ۔ تو سوال یہ کہ جنت تو پہلے سے سجی ہوئی ہے، اللہ نے جنت میں ہر نعمت کو مومنین کے لیے رکھ دیا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت وہ ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ہر طرف پھل اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ہر نعمت موجود ہے۔ تو آخر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آج جنت کو سجاؤ؟ تو اللہ آواز دے گا اس لیے کہ آج سردار جوانان جنت آ رہا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دوسری وحی اللہ نے رضوان جنت کو کی کہ جنت کو سجاؤ، جنت کو ڈیکوریٹ کرو، اس لیے کہ آج سردار جنت اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور تیسری وحی جو اللہ نے کی، اللہ مجلس سے لکھتے ہیں تیسری وحی اوحی اللہ الی حور العین، اللہ نے حور العین پر وحی کی کہ حوریں اپنے آپ کو سجائیں اور سجانے کے بعد زمین پر جائیں دیدار حسین کے لیے۔ حوروں پر وحی کی، اور جو حوروں کی 70,000 حوروں کی جو سردار ہے جس کا نام لبا ہے،
جب وقت ولادت شہزادی کونین کے یہاں جب ولادت کا وقت آیا امام حسین کی، تو جو کام دائیوں کا تھا وہ کام لبا کے سپرد کیا کہ لبا آسمان سے اور جنت سے جائے اور جا کر شہزادی کونین کی ولادت کے وقت مدد کرے۔ تو لبا کا آنا بھی تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ لبا کس طریقے سے اللہ کی طرف سے طبق جنت کو لے کر لبا شہزادی کونین کی خدمت میں آئی۔ یہ تیسری وحی۔ چوتھی وحی جو اللہ نے کی، اوحی اللہ الی الملائکہ، اللہ نے چوتھی وحی ملائکہ پہ کی، جتنے بھی آسمان پر ملائکہ تھے ان پر وحی کی کہ قف صفوفاً، کہ وہ صفیں بنائیں۔ کیسی صف بنائیں؟ کتنے کتنے لوگوں کی؟ الف الف، یعنی ہزار ہزار فرشتوں کی صفیں بنائیں، اور صفیں بنا کر اب فرشتے جو جاتے ہیں تو چلتے ہیں تو اڑ کے فرشتے پروں سے چلتے ہیں، فرشتے پیر سے چلتے نہیں قدموں سے بلکہ پر ہے پروں سے، لیکن حکم ہوا کہ آج فرشتے گھوڑوں پر سوار ہوں، ایسے گھوڑے کے جس کی زین کو ہیرے سے سجایا گیا ہے، ان گھوڑوں کے اوپر فرشتے سوار ہوں اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک چراغ ہو۔ کیوں چراغ ہو؟ اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، تو ہر فرشتہ ہاتھ میں آج چراغ لے کے جائے۔ تو سارے فرشتے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اور پانچویں وحی جو اللہ نے کی، اوحی اللہ الی جبریل ان انزل علی النبی المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچویں وحی اللہ نے جبریل امین پر کی کہ اے روح الامین، آج میرے نبی کے گھر نواسے کی ولادت ہوئی ہے، آپ جائیے اور جا کر میری طرف سے تبریک و تہنیت و مبارکبادی دیجیے۔ لہٰذا جبریل یہ فرشتوں کی صفوں کو لے کر تیار ہوئے، اور لے کر جب چلے ہیں آسمان سے زمین کی طرف، تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ زمین کے قریب پہنچتے ہی جبریل کی نظر ایک آئی لینڈ کے اوپر پڑی، ایک ٹاپو کے اوپر پڑی، اور جیسے ہی اس ٹاپو کے اوپر جبریل گئے تو کیا دیکھا کہ کوئی ہے کہ جو زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ بس جبریل اس کے قریب گئے، اترے زمین پر اس آئی لینڈ پر، اور جانے کے بعد پوچھا کہ ہو آر یو، وزت کی تم کون ہو اور کیوں یہاں پر رو رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ اس فرشتے نے کہا کہ میرا نام فطرس ہے، اور میں 700 سالوں پر اس جزیرے پر پڑا ہوا ہوں، اور اللہ نے میرے بال اوپر چھین لیے۔ جب بال اوپر چھین لیے جائے تو فرشتہ ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے، تو اب اڑ نہیں سکتا، اب چل نہیں سکتا، جو کام ہے وہ کر نہیں سکتا، لہٰذا میں 700 سالوں سے پڑا ہوا اور میں رو رہا ہوں۔ تو جبریل نے پوچھا کہ آخر یہ سزا، یہ عذاب تمہارے اوپر کیوں دیا اللہ نے؟ تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا کہ کچھ چیزیں روایتوں میں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے کوئی حکم دیا تھا اور سمجھنے میں دیر ہوئی، دوسرے یہ کہ فطرس نے غرور کیا تھا اور کہا تھا کہ من مثلی، مجھ جیسا۔ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو کہا کہ مجھ جیسا کون ہے، یعنی میرے سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ تو اللہ نے اس کی سزا میں بالوں پر چھین لیا، اور یہاں پر اللہ نے جزیرے کے اوپر ڈال دیا۔ بس ایک مرتبہ فطرس نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل حل قامت القیامہ، کیا قیامت آ گئی؟ ختم ہو گیا، بیٹری چینج کر دیجیے۔ صلوات پڑھیے محمد یہ نہیں چلے گا۔ اپنا امام نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فطرس نے پوچھا کہ حل قامت القیامہ، اے جبریل تم اتنے سارے ملائکہ کو لے کر جا رہے ہو زمین پر، کیا قیامت آ گئی؟ تو ایک مرتبہ جبریل نے کہا کہ قیامت نہیں آئی، لیکن روز قیامت کے شر سے نجات دلانے والا آ گیا،
وہ آ گیا کہ جو قیامت میں نجات دلانے والا ہے۔ آخری نبی کے گھر نواسے کی ولادت ہوئی اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں مبارکبادی دینے کے لیے جاؤں، اور میں ملائکہ کو لے کر مبارکبادی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی فدرس نے سنا تو کہا جبریل مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، مجھے یقین ہے کہ اس مولود کے صدقے میں اللہ میری خطا معاف کر دے گا۔ میری خطا معاف ہوگی تو اس مولود کے صدقے میں معاف ہوگی، کیا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو گے؟ جبریل نے کہا وائی ناٹ، یو کین جوائن اس، ہاں میرے ساتھ چلو، میں بھی تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جبریل نے فطرس کو بھی ساتھ لے لیا اور لے کر فطرس کو چلے، اور ایک مرتبہ مدینے کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی شہر مدینے میں داخل ہوئے، پیغمبر اسلام ہیں خوش ہیں، مولا کائنات خوش ہیں، شہزادی کونین خوش ہیں، اس لیے کہ حسین وہ ہیں جو پنجتن کے چہیتے ہیں۔ حسین سب کے چہیتے ہیں، نانا کے بھی چہیتے ہیں، ماں کے بھی چہیتے ہیں، بھائی کے بھی چہیتے ہیں، حسن کے بھی چہیتے ہیں۔ آج آپ اندازہ لگائیے کہ آج پنجتن کتنا خوش ہیں۔ آج پنجتن کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ جبریل گئے اور کہا اللہ نے آپ کو نواسے کی ولادت پر مبارکبادی دی ہے۔ بس ایک مرتبہ سارے ملائکہ ایک کے بعد ایک آئے اور سب نے پیغمبر اسلام کو کنگریچولیشن کہا، سب نے پیغمبر اسلام کو مبارکبادی دی۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا جبریل وہ کہاں ہے جسے ساتھ لے کر آئے؟ فرشتے ہٹے اور ایک مرتبہ فطرس سامنے آیا۔ بس پیغمبر اسلام نے کہا فطرس کے جسم کو حسین کے جھولے سے مس کر دو، حسین کے گہوارے سے فطرس کے جسم کو مس کر دو۔ بس ایک مرتبہ فطرس کو لیا گیا اور امام حسین کے جھولے سے مس کیا گیا۔ بس جیسے ہی مس کرنا تھا کہ خون نکلنے لگا اور نئے بالوں پر نکل آئے، اور اس منظر کی شاعر منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، زمین پر ابھی پہلا قدم حسین کا ہے۔ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، زمین پر ابھی پہلا قدم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا۔ محمد والے محمد صلوات اس کے بعد شعر کہتا ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، زمین پر ابھی پہلا قدم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا۔ اور لحد میں چھوڑ دیا کہہ کے یہ فرشتوں نے، لحد میں چھوڑ دیا کہہ کہ یہ فرشتوں نے، نہ دیں گے دکھ اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ جہاں بھی چاہنے والا اگر حسین کا ہے، جہاں بھی چاہنے والا اگر حسین کا ہے، وہ کیوں نہ ہند کا ہو معتبر حسین کا ہے، وہ کیوں نہ پاک کا ہو معتبر حسین کا ہے۔ جہاں بھی چاہنے والا اگر حسین کا ہے، جہاں بھی چاہنے والا اگر حسین کا ہے، وہ کیوں نہ ہند کا ہو معتبر حسین کا ہے۔ اور مزار خواجہ میں جانے سے پہلے دیکھ تو لے، مزار خواجہ میں جانے سے پہلے دیکھ تو لے، لکھا ہے دیپنا جس پہ وہ در حسین کا ہے، لکھا ہے دیپنا جس پہ وہ در حسین کا ہے۔ اور ہمارے اشک ازا کو جو کہہ رہے ہو حرام، حرام ہمارے اشک ازا کو جو کہہ رہے ہو حرام، حرام زادوں یہ لالو گوہر حسین کا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे या हुसैन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद तुम्हारे फतवों को कदमों तले कुचल देंगे, तुम्हारे फतवों को कदमों तले कुचल देंगे, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है। बस एक मरतबा फित्र उसको गहवारे इमाम हुसैन से मस किया गया और नए बालों पर निकला। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन के लिए पैगंबर इस्लाम ने ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन के जिस्म से मस कर दो? जिस्म से भी मस किया जा सकता था, लेकिन पैगंबर इस्लाम की दूरबीन निगाहें ये देख रही थी कि एक जमाना ऐसा आएगा जब हुसैन मौजूद न होंगे, लिहाजा अगर हुसैन न हो तो हुसैन के ताजिये से शिफा हासिल कर लेना, अब्बास न हो तो अब्बास के अलम से शिफा ले लेना, अली असगर न हो तो अली असगर के गहवारे से शिफा हासिल। मोहम्मद वाले मोहम्मद बस एक मरतबा फित्र उसको नए बालों पर निकल आए और उड़ता हुआ फिर पहले आसमान पर गया जहां वो 70,000 मलाइका का सरदार था। और रवायत मिलता है ये कहता हुआ जा रहा था कि अना अतीकुल हुसैन मन मिसली, मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम हूँ, मुझ जैसा कौन, मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम। बस जैसे ही सफ़े मलाइका पहुंचा तो मलाइका ने कहा कि फित्रुस अभी अभी तुझे अजाब से निजात मिली है, और फिर से गुरूर और घमंड करने लगा। तो एक मरतबा फित्रुस ने जवाब दिया कि जब खुदा किसी बंदे को कुछ देता है तो नाफरमानी पर छीन लेता है, लेकिन जब हुसैन किसी को कुछ दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। मोहम्मद वाले मोहम्मद ये अजमत इमाम हुसैन है और ये शरफ इमाम हुसैन है कि जब दुनिया में आ रहे हैं तो फितरुस को निजात मिल रही है, जब दुनिया से जा रहे हैं तो हुर को निजात मिल रही है। तो ये वो हैं कि जो दुनिया को निजात देने के लिए आए हैं, जो दुनिया को राह जन्नत दिखाने के लिए आए हैं। और इसीलिए आपने दुनिया में देखा होगा कि हैदराबाद मिलेगा, अहमदाबाद मिलेगा, जाफराबाद मिलेगा, हसनाबाद मिलेगा, हुसैनाबाद मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी यजीदाबाद नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में कहीं यजीदाबाद नहीं मिलेगा। देखिए शायर कहता है कि उठा के देख लो तारीख तुम जमाने की, उठा के देख लो तारीख तुम जमाने की, बिना अमल किसी को बरतरी नहीं मिलती। और हुसैन नामी महल्ले तो बहुत मिलते हैं, हुसैन नामी महल्ले तो बहुत मिलते हैं, यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती। यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती। और उसके बाद फिर शायर कहता है कि बिनते अहमद का चैन आया है, बिनते अहमद का चैन आया है, फतह बदरो हुनैन आया है, करबला ले तुझे मुबारक हो, आज तेरा हुसैन आया है। और फिर 4 से देखिएगा कि करबला हो के जो जन्नत की तरफ जाता है, रास्ता हमको वो आसान नजर आता है, और 3 शाबान को ए फातिमा बीबी गोद में आपकी कुरान नजर आता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद ईद है तौरेत की, इंजील की, कुरान की, ईद है हर दौर के मारे हुए इंसान की, ईद है मिक़दाद की, अम्मार की, सलमान की, और बढ़ गई 13 रजब से तीसरी शाबान की, बढ़ गई 13 रजब से तीसरी शाबान की। वो नबी की ईद ये कुल अंबिया की ईद है, वो नजफ की ईद थी ये करबला की ईद। मोहम्मद वाले मोहम्मद अशआर के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आज शब जुमा है और आज की इस बाबरकत विलादत बासआदत की शब का वास्ता तुझे इस अजीम शान मौलूद का वास्ता हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। और
فرش مسرت پر جتنے مومنین اور مومنات دلوں میں جو حاجتوں اور دعاؤں کو لے کر آئے ہیں، اللہ اس عظیم مولود کے صدقے میں ان کی تمام حاجتوں اور دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں اور دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما، یہ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو مومنین اس ملک میں تلاش معاش میں آئے ہیں اللہ ان تمام مومنین کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں آج کی شب کے صدقے میں انہیں اولاد صالح عطا فرما، بیمار ہونے شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہم سب کو روضہ مقدس امام حسین کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت محبت حسین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سمنگو فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعليكم السلام۔ محمد وآل محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگلی بار ہوا ہی تھا، لیٹ آئے گا دو پڑے گا، رکنا بھی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ، ہے انتظار میں زہرا حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ۔ عظموں میں کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ، زمین کے ذروں کو خود رش کے تور کر مولا، زمین کے ذروں کو صد رش کے تور کر مولا، ہے آج تیسری شاباں ظہور کر مولا، پکارتا ہے مدینہ حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ۔ بچا لو قہر سے مر جائے گا یہ بیچارہ، پروں کو دیکھ کے فطر اس کے مصطفیٰ نے کہا مریض ہے یہ تمہارا، حسین حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ۔ زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ۔ تمام انبیاء زینب کی کر رہے تھے ثنا، تمام انبیاء زینب کی کر رہے تھے ثنا، وہ سارے تھک گئے جب پھر یہ فاطمہ نے کہا پڑھو 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 بہن کا قصیدہ، حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ۔ نکل کے رن میں پکاری یہ ذوالفقار علی،
دکھا دو آج زمانے کو اختیار علی، بدل دو جنگ کا نقشہ، حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ، زبانیں بند ہو سب کی جو میری بات کھلے، میرے بھی قلب پہ راز مقطعات کھلے، پڑھا دے بس مجھے مولا، حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ۔ یہ ہاتھ مار کے سینے پہ ماتمی نے کہا، غریب خانے میں تشریف لائیے مولا، کھلا ہے دل کا دریچہ، حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ، نہ رو حبیب کی مادر کریم ہے مولا، ابھی یہ دیکھنا الحمد پڑھتا اٹھے گا، جب اس سے آ کے کہے گا حسین بسم اللہ، محمد والے محمد صاحب، صلی علی محمد والے محمد۔ یہ مرتجز نے کہا چھوڑ کر نہ جاؤں گا، قسم سعید کی میں سارے تیر کھاؤں گا، کرو تم آخری سجدہ، حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ۔ یہ بات کرب و بلا کے زہرا بولیں گی، جہاں نیام میں تلوار تم نے رکھی تھی، یہ بات کرب و بلا کے زہرا بولیں گی، جہاں نیام میں تلوار تم نے رکھی تھی، وہیں سے پھر کرو حملہ، حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، حسین کا چہرہ دماغ میں رکھنا، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ ہے کل بطول کی دنیا، حسین کا چہرہ، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، پروں کو دیکھ کے، پروں کو دیکھ کے فطرس یہ بولا من میں سلی، میری مراد ہوئی پوری عرش چھونے کی، جو میں نے تک لیا مولا، حسین کا چہرہ، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، نواسا پشت سے نانا کی جب اتر آیا، سرور کیسا تھا نہ جانے طول سجدہ کا، منظر آپ سب کے دماغ میں،
नवासा पुष्ट से नाना की जब उतर आया, सुरूर कैसा था ना जाने तूले सजदा का, नबी ने उठते ही चूमा हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। तजल्ली मांगने बरसों बरसों वो तूर पर आया, मगर नसीब के बेहोश हो गए मूसा, जी भर के देख न पाया हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। सनद है इसकी जियारत के रोजे आशूरा, कभी बना है ये आदम कभी बना ईसा, था एक वक्त में क्या क्या हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। बतूल कहती थी बाबा से वक्त तो आए, वो हाल कर देगा बैत का अपने सजदे से, नहीं को याद रहेगा हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। हरम की छत पे खड़ा बावफा ये फरमाए, ये काबा चलता हुआ खुद उधर चला जाए, जिधर को हो मेरे मौला, हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। वो हालो कद को बनाता था चूमता था कभी, खुद अपने नूर से जिस वक्त अपने अंदर ही खुदा तराश रहा था, हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। फरिश्ते कतार में खड़े परों को फैलाए, मंजर आप दिमाग में रखिएगा सामने, फरिश्ते खड़े कतार में परों को फैलाए, किसी तरह में आबे हयात मिल जाए, अभी धुलाएंगी ज़हरा, मोहम्मद वाले मोहम्मद अभी धुलाएंगी ज़हरा, हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। फलक से भेज दिया था उसे ज़मीं पे मगर, फलक से भेज दिया था उसे ज़मीं पे मगर, जनाबे फातिमा ज़हरा की आंखों से अकबर, खुदा भी देखता रहता हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला,
حسین کا چہرہ ہے کل بطول کی دنیا حسین کا چہرہ حسین کا چہرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دیکھ تو ہے واسطہ منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے 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 دیکھ تو ہے واسطہ منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے یہ تینو حسین اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے جی تینو حسین مصطفیٰ سجدہ بنا کہنا خدا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے میرے نصیبوں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جولی آباد میرے نصیبوں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جولی آباد ست پتر دے کے گیا راہب تجا رب جانے تے حسین جانے 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 رب جانے